بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سال 2025 کے جو آخری دن ہیں بہت بری خبریں ہمارے سامنے لا رہے ہیں، اور اب ایک بری خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان کے دو برادر اسلامی ممالک متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور دونوں کے درمیان لفظوں کی ایک جنگ شروع ہو گئی ہے۔ بڑی ٹینشن پیدا ہو گئی ہے دونوں ممالک کے درمیان، اور پاکستان جس کا کہ سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی تعاون کا معاہدہ بھی ہے، وہ ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہو گیا ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات جو ہیں اس کے صدر ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں، رحیم یار خان کے علاقے میں۔ تو آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے فون پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم کی طرف سے کہ ان کے درمیان مفاہمت کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت کا راستہ نکالنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اللہ کرے کہ کوشش کامیاب ہو جائے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ہم یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان تو مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو سیاسی جنگ چل رہی ہے اس میں مفاہمت ہمیں نہیں مل رہا، اور ہم ابھی بھی ایک سیاسی جنگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں جو کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان نظر آ رہی ہے۔ یہ جو سال 2025 اب ختم ہونے والا ہے، اس سال ہم نے بھارت اور پاکستان کے درمیان بھی ایک جنگ دیکھی، تو بھارت اور پاکستان کے درمیان بھی سیز فائر ہو گیا، لیکن ابھی تک حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان سیز فائر نہیں ہو رہا۔ تو کیا کوئی سیز فائر ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وفاقی پارلیمانی امور، اور مینا خان افریدی صاحب جو صوبائی وزیر بلدیات ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ طارق فضل چودھری صاحب، بڑی اچھی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ایسی کوشش حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان بھی نہیں ہونی چاہیے مفاہمت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میر صاحب۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کے پروگرام کا جو سیاسی مفاہمت ہے اور جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے ملک میں اس کی کمی کے حوالے سے یہ مسلسل آپ کے پروگرام کا موضوع ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور پروگرام میں صرف ایک آپ یہ کہیں کہ کوئی مرچ مسالہ ڈالنے کی بجائے یہ بڑا ایک سنجیدہ موضوع ہے، اور ظاہر ملک کو اس کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اس لیے میں نے اپریشیٹ کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو آپ نے سعودی عربیہ کی اور متحدہ عرب امارات کی بات کی ہے، دونوں ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، پاکستان کے دونوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور وہ جو ایک آپ یہ کہیں کہ ڈپلومیٹک جو نارمز میں تعلقات ہوتے ہیں ان سے زیادہ قربت کے تعلقات ہیں، اور سعودیہ کے ساتھ تو ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہے، پھر حرمین شریفین کی جو حفاظت بھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری آرمڈ فورسز کے سپرد ہوئی ہے، جو کہ سارے پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشی اور اعزاز کی بات ہے۔ تو میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ان کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہر پاکستانی کو کرنا چاہیے جو اس ٹینشن کو وہ کم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہمارے وزیر خارجہ بھی ہیں وہ بھی اس سلسلے میں کوشاں ہیں، اور ہمارے لیے جو آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں بات کی کہ کوئی مشکل صورتحال پیدا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مشکل صورتحال نہیں ہے، بلکہ ایک اہم کردار پاکستان کا اس میں سامنے آئے گا اور آ رہا ہے کہ اس تناؤ کی کیفیت کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کم کریں گے۔ اور دونوں ممالک میں جو بڑی خاصی قربت رہی ہے، تو بعض اوقات دو سگے بھائیوں میں بھی کچھ اختلاف ہو جاتا ہے کسی بات پہ، انشاءاللہ تعالیٰ اس خلیج کو دوبارہ جو ہے وہ کور کرے گا، اور اس میں پاکستان مرکزی کردار ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ باقی جو آپ نے اس کو لنک کیا پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کے ساتھ، نہیں، لنک نہیں کیا، یہ ہر بندہ سوال پوچھ رہا ہے۔ جی بالکل کہ بھئی آپ نکلے ہیں سعودی عرب اور یو اے ای کی صلح کرانے، تو آپس میں خود کیوں نہیں صلح کرتے آپ؟ دیکھیں جی، پرائم منسٹر نے 5 دفعہ یہ بات کی ہے، ریکارڈ پہ ہے، کہ بات چیت مذاکرات، مل بیٹھنا، کٹھے بیٹھنا، یہ ان کا 5 دفعہ کی تکرار رہی ہے، اور ظاہر ہے یہ ان کی خواہش ہے، اور ہر سنجیدہ شخص کی آج یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کیا جائے۔ اب اس میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، ہمارے بھائی جو ہیں وہ مینا خان صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے، کہ جو سیاسی اختیارات ہوتے ہیں اس کہتے ہیں نا پاور آف اٹارنی، وہ اٹارنی کی جو پاور ہے وہ دی ہوئی ہے آپ نے، عمران خان صاحب نے یعنی تحریک انصاف نے محمود خان اچکزئی صاحب کو، جو کہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن دوسرے اینڈ پہ جو عمران خان کی طرف سے اکثر بیانات آتے ہیں یا ان کا موقف آتا ہے ان کی بہنوں کی طرف سے، بالخصوص علیمہ بی بی کی طرف سے، ان کا وہ بیان آج تک میرے سامنے اور اس کی کوئی نگیٹ نہیں کیا گیا اسے،
کہ جو مذاکرات کی بات کرے گا اس کا تحریک انصاف سے یا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے نا, تو 180 ڈگری کے اوپر ہے. اور آخری بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ جو ان کے پرانے ممبران ہیں, وفات چودھری وغیرہ اور گورنر سندھ جو رہے عمران اسماعیل وغیرہ, وہ اگر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, ہم ان سے بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کے پاس مینڈیٹ ہونا چاہیے تحریک انصاف. اچھا, میں آپ اگر مینڈیٹ نہیں ہے تو پھر ان سے بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چیئرمین تحریک انصاف کے جو ہیں بیرسٹر گور خان صاحب, انہوں نے آج اڈیالہ جیل کے باہر ایک بات کی ہے, ذرا مینا خان صاحب آپ نے سنی ہوگی لیکن آپ ذرا دوبارہ سن لیں. آج ملاقات کی جو بیک ہم مانگ رہے ہیں, دوسروں کے ساتھ ساتھ اس میں اپنوں کا بھی ہاتھ ہے. میں سمجھتا ہوں تحریک اپنی جگہ, لیکن مذاکرات کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. پورا 2025 جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نااہلیوں کا سال گزرا, جبکہ دشمن کے ساتھ سیز فائر ہوا, لیکن ہمارا آپس کا تناؤ ختم نہیں ہو سکا. اور افسوس کے ساتھ ہم 2026 میں انٹر ہو رہے ہیں, لیکن 2026 بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ بھی نااہلیوں اور کنوکشنوں کا حال ہو. جی مینا خان صاحب, بیرسٹر گور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں, اور 2026 بھی ایسا لگتا ہے کہ کنوکشنز کا اور نااہلیوں کا سال ہوگا. تو اگر 2026 میں بھی یہی کچھ ہونا ہے تو پھر آپ مذاکرات کی بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیے, آپ کو پتہ ہے ابھی طارق فضل چودھری صاحب نے بھی بات کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب بار بار کہتے رہے کہ مذاکرات کرے. آپ کو علم ہے کہ چیئرمین عمران خان صاحب نے مذاکرات کو پریورٹی نمبر فرسٹ پہ رکھا ہے ہمیشہ سے, اور چیئرمین عمران خان صاحب نے اس کے حوالے سے ایک کمیٹی بھی بنا دی تھی, اور اس کمیٹی کے کچھ میٹنگز بھی ہوئے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ ہماری عدالتی فیصلے کے مطابق چیئرمین عمران خان صاحب سے ملاقات کرائیں, چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کی ملاقات کرائیں, بہنوں کی ملاقات کرائیں یا وکلاء کی ملاقات کرائیں, تو پھر ان کے پاس کیا مینڈیٹ ہوگا مؤثر اور نتیجہ خیز مذاکرات کا. تو پھر جب وہ کمیٹی بنی, انہوں نے مذاکرات کی, آخر میں آپ کو بتائیں کہ رزلٹ وہاں سے گورنمنٹ کی طرف سے اس طریقے سے نہیں آیا, کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا. جن کے پاس اختیار تھا وہ سامنے بیٹھے نہیں تھے. تو چیئرمین عمران خان صاحب نے اس کے بعد پھر یہی بات کی کہ اگر کسی نے مذاکرات کرنا ہے تو وہ لوگ مذاکرات کرے جو جن کے پاس مینڈیٹ ہیں, جو با اختیار ہیں, اختیار رکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے یہ مینڈیٹ آج بھی موجود ہیں محمود خان چکزئی اور علامہ ناصر راجہ صاحب کے پاس, کہ اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ بات کرے. اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی اس کے اندر جو ہے رکھا ہے کہ اس کے اندر چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائی کا بھی نہیں ہوگا, لیکن ہم چاہیں گے کہ ان کے کیسز میرٹ کے اوپر ہو, قانون کے اوپر ہو, نہ کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے اثر کے بعد جو انصاف کے اوپر اس کا اثر آیا ہے اس کے بعد من پسند فیصلے آئے. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں, مذاکرات ہم پہلے بھی چاہ رہے تھے, اب بھی چاہتے ہیں, لیکن ایک بات بڑی واضح کہنا چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم کال دیتے ہیں مزاحمت کی, عمران خان کی طرف سے تحریک کی بات کی جاتی ہے, اسٹریٹ موومنٹ کی بات کی جاتی ہے, تو ایسے موقع کے اوپر جو ہے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے پروگرام میں یا باقی پروگراموں میں بیٹھ کے یا پریس کانفرنس کے اندر بیٹھ کے ان کے یہ ترجمان اور باقی لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے نہ مذاکرات کرنے ہیں اور تحریک انصاف کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, یہ وہ. پھر جب تحریک کی بات ہوتی ہے, ان کو یہ علم تو ہے کہ ہم جو پبلک ہے ان کے ساتھ انٹیکٹ ہیں, ہمارا بانڈ ہے حقیقی. ایک حکومت اگر ہے خیبر پختونخوا کے اندر, پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, تو ڈر کی وجہ سے پھر مذاکرات کے اوپر آ جاتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ سٹارٹ کریں پبلک کے ساتھ تو پھر آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں. اگر دلچسپی ہے ان کو تو خان صاحب نے محمود خان اور جو محمود خان چکزئی اور علامہ ناصر راجہ صاحب کو نامینیٹ کیا ہوئے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہماری اسٹریٹ موومنٹ ہے, عمران خان نے سہیل آفریدی صاحب کی ذمہ داری لگائی ہے. ہم لاہور گئے, بہترین رہا, انشاءاللہ تعالی کراچی جائیں گے, پورے پاکستان میں جائیں گے, اور وہ اسٹریٹ موومنٹ کو بھی ساتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ یہ جو اس کا مطلب ہے آپ جو لاہور گئے تھے اور پھر آپ کراچی جائیں گے, تو آپ 8 فروری کی جو وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے اس کے لیے لوگوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں؟ دیکھیں 8 فروری کا جو تو آل پارٹیز کانفرنس, قومی کانفرنس کے اندر فیصلہ ہوا تھا,
سہیل آفریدی صاحب کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کا ملا ہے عمران خان کی طرف سے، اور ان کو یہی کہا گیا ہے کہ آپ جو ہیں لوگوں کو موبلائز کریں، عام پاکستانی کو موبلائز کریں. ٹھیک ہے. اور ابھی فائنل پروگرام جو ہے نہ ہی پولیٹیکل کمیٹی کی طرف سے نہ ہی عمران خان کی طرف سے آیا ہے، لیکن جب تک فائنل پروگرام آتا ہے تب تک جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی موو کریں گے اکراس دی کنٹری. تو اسلام آباد گئے، خیبر پختونخوا میں چند شہر ہو گئے، پھر لاہور گئی، اور نیکسٹ آپ ہمارا انشاءاللہ تعالی کراچی ہوگا. جی 2026 میں اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے، تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے، یہ احتجاج کی بات جب پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے اور اس کے ساتھ وہ اسے اپنا آئینی حق قرار دیتی ہے، جسے ہم تسلیم کرتے ہیں اور ہمیشہ کیا ہے، لیکن جب اس احتجاج کے آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے وہ پاکستان کے دوسرے شہریوں کے آئینی حقوق کو سلب کر لیتے ہیں، ان کی موومنٹ روکتے ہیں، ان کے اسپتال، سکول، دفاتر بند ہوتے ہیں، ان کی روڈیں بند کرتے ہیں، تو آپ ان کے آئینی حقوق جو ہے وہ سلب کر رہے ہوتے ہیں، جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اب جب اسلام آباد میں کئی دفعہ متعدد دفعہ انہوں نے یلغار کی، علی امین گنڈاپور، اور اس کے بعد سرکاری ملازمین بھی اس میں، سرکاری مشینری بھی، جس پہ ہائی کورٹ نے بعد میں پشاور کی ہائی کورٹ نے پابندی لگائی کہ سرکاری مشینری آپ استعمال نہیں کریں گے، تو وہ کیا اسلام آباد کے لوگ جو ہیں وہ ان کی زندگی میں مشکلات نہیں، ان کے آئینی حقوق سلب نہیں ہوئے؟ آپ یہ نہ کریں. باقی آپ کا پروٹیسٹ آپ کا رائٹ ہے، شٹر ڈاؤن کی آپ نے کال دی ہوئی ہے، ضرور کریں، اور آپ کوئی احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. باقی جو اب وہ بات کر رہے ہیں مذاکرات کی، بڑی تفصیل سے مینا خان صاحب نے بات کی ہے. دیکھیے 12 جنوری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے. آپ اپنی مذاکرات کے حوالے سے ایک سنجیدہ تجاویز مرتب کر لیں. اسپیکر قومی اسمبلی کے دفتر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، محمود خان اچکزئی صاحب کو لے آئیں، ہماری بیٹھے گی ٹیم، رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھیں گے، اور اس کے ساتھ ہمارے سینئر لوگ ہوں گے، یاسین اقبال صاحب ہوں گے، ہمارے سینئر چند وزراء اور ہوں گے، میں خود انہیں کنڈکٹ کراؤں گا. 12 جنوری تک عامر ڈوگر صاحب قومی اسمبلی کے ممبر ہوں گے؟ جی بالکل ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے. عامر ڈوگر صاحب پی ٹی آئی کے چیف وپ ہیں. چیف وپ ہیں وہ تو. عمر ایوب صاحب بھی اپوزیشن لیڈر تھے، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. اب ہم سن رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ عامر ڈوگر صاحب پہ 9 جنوری کے اپنا جو 9 مئی کے حوالے سے کوئی ایسا نہیں، آپ نے صحیح ڈیٹ بولی ہے. 9 جنوری کو ان کا کیس لگ گیا ہے، ایک 7 کو لگ گیا، ایک 9 کو لگ گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے ان کے اوپر کوئی ایسا سنگین مقدمہ دائر نہیں ہے میرے علم میں. باقی اگر ان کچھ اور کیا ہو تو مجھے نہیں پتا. ویسے وہ شریف آدمی ہے. اچھا، یہ آپ نے کہہ دیا وہ شریف آدمی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان پر جو ایک مقدمہ کھول دیا گیا ہے، اور اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو آپ کے خیال میں وہ غلط ہوگی؟ دیکھیے میر صاحب، میں ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے تو کوئی کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں واقعی لا علم ہوں، لیکن آپ نے کہا وہ شریف آدمی ہے. میں نے وہ اس لیے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں انفارچونیٹلی وہ اقتدار میں تھے تب بھی اور بعد میں تھے تب بھی، کہ جتنے ان کے جنہیں وہ ہاکس کہتے ہیں، ایگریسو کہتے ہیں، زیادہ تند و تیز بیانات، گالم گلوچ، وہ جو ٹاک شو پہ لڑنا، اسمبلی کے اندر جو ہے اس طرح کی فائری سپیچز جو کہ اکثر پارلیمانی الفاظ کو حذف کرنا پڑتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کریں. عمران خان صاحب ہمیشہ ان کی تعریف کرتے رہے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں میں سے ہیں، ایون بیرسٹر غور بھی، اسد کیسر بھی، جو آپ بات کر رہے ہیں عامر ڈوگر کی بھی، جو ایک وفاداری کی اور بڑی ایک، اور عمیر نیازی صاحب بہت میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی شریف آدمی ہیں، بڑی اچھی سیاست کرتے ہیں. ان کا بھی کیس کھل گیا ہے. بھائی مجھے ان کے کیسز کا نہیں پتا. چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ رہنے دینا اگر آپ کو نہیں پتا. یہ بتائیں مینا خان افریدی صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں جو سہیل افریدی صاحب ہیں اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں جن میں آپ بھی شامل ہیں، آپ کے خلاف بھی بہت سے مقدمات جو ہیں وہ کھولے جا رہے ہیں، اور کوئی ڈسکوالیفیکیشن کا خطرہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں حامد میر صاحب، یہ سیاست جو ہے یہ ہم نے بائی چوائس سٹارٹ کی ہے. عمران خان کا دامن ہم نے بائی چوائس پکڑا ہے، اور عمران خان کی تحریک کے اندر اس قوم کے لیے قانون کی بالادستی اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن جو ہے، یہ راستہ ہم نے بائی چوائس اپنایا ہے. اور 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد جتنے مظالم گزرے، جتنی چیزیں ہوئی، عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، بشرا بی بی، باقی لوگوں کو ہمارے اوپر مقدمات ہوئے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا. ایون میں اپنا بھی، میں اس وقت ایم پی اے ہوں لیکن میرا آدھے سے زیادہ مینڈیٹ میرا بھی چوری کیا گیا ہے. میرے 60,000 ووٹ تھے، 38,000 پہ لے کے آئے.
اور جو میری مد مخالف تھی اس کے 14,000 تھے 35,000 پہ لے کے گئے. تو یہ ہے کہ اتنے مظالم ہوئے اور ہم الحمدللہ ٹوٹے نہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل بھی خارج امکان نہیں ہے. یہ چیز جو ہے یہ کر سکتے ہیں، پولیٹیکلی ہمیں گرا نہیں سکتے، پولیٹیکلی ہماری حکومت نہیں گرا سکتے، نہ یہاں پہ یہ جو ہے کوئی جرت کر سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف کے سارے ایم پی ایز وہ انٹیکٹ ہیں تحریک انصاف کے ساتھ. تو پھر ادر وے جو ہے پھر وہ ٹیکنیکل بنتا ہے کہ ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے آپ گرائے جاؤ. پہلے ہمارے اپوزیشن لیڈر دونوں سینٹ اور قومی اسمبلی کے باقی ایم این ایز ہمارے ان کو ڈسکوالیفائی کیا. پنجاب اسمبلی کے اندر ہمارے اپوزیشن لیڈر اور ایم پی ایز کو ڈسکوالیفائی کیا. تو اگر یہ یہاں پہ بھی آزماتے ہیں آزمائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ نہ ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف سے، نہ ہی عمران خان کے ویژن فکر سے اور اس کے نظریے سے 1 انچ پیچھے ہٹیں گے. عمران خان کے ساتھ جو ہیں ہم نے اپنی سیاست سٹارٹ کی، اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر جاری و ساری رہے گا. طارق فضل چودھری صاحب، اب یہ آج گور صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے جی کہ ملاقات ہونی چاہیے، لیکن آپ نے کچھ دن پہلے ہمارے شو میں کیا کہا تھا، ذرا آپ دوبارہ سن لیں. اگر جیل میں ملاقاتوں کے بعد آپ وہاں سے زہر اگلیں اپنے اداروں کے خلاف، ریاست کے خلاف، اداروں کے سربراہوں کے خلاف، ایک ایسا بیانیہ جس سے ملک میں آپ آگ لگانے کی کوشش کریں، تو حکومت پھر ظاہر ہے تو اس کا مطلب ہے 8 فروری تک ان کی ملاقاتیں بند ہی رہیں گی. 8 فروری تک ان کی ملاقاتیں بند رہیں گی. آپ قائم ہیں اس بات پہ؟ میر صاحب، میں اس بات پہ سب سے پہلے تو یہ کلپ دکھانے پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پورا کلپ دکھایا ہے، اور آپ نے وہ جو سیاق و سباق تھا کہ میں نے کیوں یہ بات کی تھی کہ آپ ان ملاقاتوں کے بعد ریاست، ریاستی ادارے اور ریاستی اداروں کے سربراہوں کے خلاف آپ زہر اگلتے ہیں. ہمارے خلاف اگلیں، گورنمنٹ کو گالیاں دیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ آپ اپوزیشن ہے، آپ کا کام ہے ہمارے اچھے کام پہ بھی تنقید کرنا، ہم اسے خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے. لیکن جب اسٹیٹ عسکری ادارے ان کے سربراہوں کے خلاف آپ حد سے گزر جاتے ہیں تو وہ پھر برداشت نہیں کیا جا سکتا. دنیا کا کوئی ملک برداشت نہیں کرتا، چھوڑے پاکستان کو. بیرسٹر گوہر نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی. آپ نے اس کلپ کا جو آخری جملہ تھا کہ ملاقات 8 فروری تک بند رہے گی، وہ پورے پاکستان میں مشہور ہوا. مجھ سے کوئی 15 چینلز نے اس کے بارے میں پوچھا، BBC نے اس کو چلایا. تو میں نے اس لیے آپ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے پورا کلپ دکھایا ہے کہ میں نے وضاحت سے یہ بات کی تھی کہ خدا کے لیے جیل کے اندر بیٹھ کے آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی کا اسے ہیڈ کوارٹر نہ سمجھیں، کہ آپ وہاں سے ایک ایسی مزاحمتی تحریک جو کہ اگین اگر پولیٹیکل ہے سو بسم اللہ، اگر ہمارے خلاف ہے، گورنمنٹ کے خلاف ہے، مسلم لیگ نون کے خلاف ہے، ضرور چلائیں، لیکن ریاست کو معاف کریں نا. دیکھیں وہ ایک ایسی ریڈ لائن ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اسے برداشت نہیں کرتا. اور کئی ایسی ٹویٹس ہیں عمران خان کی جو انہوں نے جیل سے، اچھا یہ بھی آج تک یہ نہیں بتا سکے. ٹویٹس کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہم دکھا نہیں نہ سکتے. نہیں میں ایک نہیں، میں دکھا سکتے میر صاحب، میں ان کی متعدد ٹویٹس کی بات کر رہا ہوں کہ جو متعدد ٹویٹس ہم دکھا نہیں سکتے. نہیں دکھا سکتے. کیوں نہیں دکھا سکتے یہ بتا دیں آپ. یہ آپ کو نہیں پتا کیوں نہیں دکھا سکتے؟ نہیں آپ بتائیں نا کیوں نہیں دکھا سکتے. پھر میں ایک بریک لے لیتا ہوں. اس لیے کہ وہ ریاست کے خلاف ہیں، ریاستی اداروں کے خلاف ہیں. اور دوسری بات اسے اون ہی نہیں کرتا کوئی. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. مینا خان آفریدی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا بریک سے پہلے کہ جو سہیل آفریدی صاحب کا مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ، بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کا موقف ہے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک چیف منسٹر جو کہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اگر اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ مرکزی حکومت کے خلاف اسٹریٹ موومنٹ چلانا ہے، تو پھر جو خیبر پختونخوا کے جو کروڑوں لوگ ہیں ان کے حقوق کا خیال کون رکھے گا؟ دیکھیں حامد میر صاحب، ایک تو میں یہ طارق فضل چودھری صاحب کے بات کے اوپر کمنٹ کروں، پھر اس کے اوپر بھی آتا ہوں. یہ ان کو پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے کہ یہ سیاست کرتے ہیں، پالیٹکس کے اندر ہیں اور پھر مین سٹریم پالیٹکس کے اندر ہیں، پھر زیادہ تر آپ جیسے باخبر لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں. ان کو ابھی تک ریاست کے ڈیفینیشنز کا پتہ نہیں چلا کہ ریاست ہے کیا چیز. یہ ان کو آپ کبھی کبھی سمجھایا کرے کہ ایک شخصیت یا ایک ادارہ یہ ریاست نہیں ہے. ریاست کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈیفائن ہوا ہے کہ ریاست ہے کیا چیز. تو میرے خیال میں اس کے بعد ہی جب ان کو ڈیفینیشن کا پتہ ہوگا کہ ریاست کیا ہے، اس کے بعد ہی ان کی ڈیموکریٹک ویلیوز اور جو ڈیموکریٹک کلچر ہے وہ پروان چڑھے گا ان کے ہاں. جہاں تک بات ہے سہیل آفریدی صاحب کی، دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ سہیل آفریدی صاحب کو
مینڈیٹ عمران خان کی طرف سے اسٹریٹ موومنٹ کا ملا ہے، باقی مذاکرات یا باقی چیزیں ان کو نہیں ملا جو پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں. عوام کی طرف سے عمران خان کے نام پہ جو ہم ایم پی ایز منتخب ہوئے ہیں اور پھر سہیل آفریدی صاحب چیف منسٹر جو ہے وہ الیکٹ ہوئے ہیں، ہماری پریورٹیز ہیں. ہم اس صوبے کے اندر ہم نے 2013 سے 18 کے دوران بھی ڈیلیور کیا، تو 2018 کا الیکشن جو ہے اس سے ڈبل کے فگر میں ہم نے جیتا، 35 سے 70 پہ چلے گئے. پھر 2018 سے آنورڈ جو ہماری حکومت تھی ہم نے ڈیلیور کیا، تو پھر ہمیں جو ہے تقریباً 85 to 90% سیٹیں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے اندر ملی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر سیکٹر کے اندر جو ہمارا امن کا ایشو ہے اس کے اندر جو ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر کر رہے ہیں، جو ہمارا ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے اس کے اندر کر رہے ہیں، یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر کر رہے ہیں، ٹورزم کے اندر کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا رات کو ہم تقریباً بلکہ صبح 5 بجے کے قریب ہم پہنچے لاہور سے، اور اگلے دن جو ہے 2 بجے کیبنٹ کی میٹنگ ہم نے چیئر کی. اس کا مطلب ہے کہ ہم سیریس ہیں اپنے صوبے کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی، ڈیلیوری کے حوالے سے بھی، اور ساتھ ساتھ جو ہیں جو ہمیں عمران خان کی طرف سے ٹاسک دیا گیا ہے وہ بھی ہم کر رہے. کوئی دن ہم قضا نہیں کر رہے. تو دونوں فرنٹس کے اوپر جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. اور سہیل آفریدی صاحب کو اپنے مینڈیٹ کا بھی پتا ہے کہ صوبے کے اندر کیسے ڈیلیور کرنا ہے اور پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر کیسے کرنا ہے، اور وہ جو ہے وہ زبردست طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو بھی ادا کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر طارق صاحب، یہ جو سہیل آفریدی صاحب پچھلے دنوں لاہور گئے تھے، مینا خان آفریدی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، اس پر انہوں نے ایک خط لکھا چیف منسٹر پنجاب کو کہ وہاں پہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آنے والے وقت میں اگر پاکستان جو ہے وہ یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان صلح کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کو کوئی راستہ نکالنا چاہیے کہ کم از کم چلیں 2 پارٹیاں جو ہیں وہ بشک لڑتی رہیں آپس میں، لیکن وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کے درمیان ایسا ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے کہ صوبے کا چیف منسٹر جو ہے وہ دوسرے صوبے کے چیف منسٹر کو خط نہ لکھے کہ میں پنجاب اسمبلی گیا تو وہاں میرے ساتھ بڑی بدتمیزی ہوئی. ہاں امیر صاحب، بالکل. میں جو لاہور کا دورہ رہا ہے کے پی کے چیف منسٹر کا اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن چھوٹی سی ایک میں وضاحت کر دوں کہ جو مینا خان صاحب نے کہا کہ جی ہمیں ریاست کا پتہ نہیں ہے، ریاست کی بالکل ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہے. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے سب کو کہ ریاست سے منسلک جو ادارے ہوتے ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہونا ریاست پہ حملہ آور ہونا ہوتا ہے. آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے، اور خاص طور پہ وہ ادارے جو ریاست کے دفاع سے منسلک ہیں ان کے اوپر جس طرح گولہ باری آپ کے سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے اور آپ کے لیڈرز کی طرف سے کی جاتی ہے، وہ ریاست پہ ہی حملہ ہے. ایک بات اور جو ظاہر ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی بھی ملک میں یہ ناقابل برداشت ہوتا ہے. دوسری بات دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انہوں نے ابھی اپنے صوبے میں بات کی، اپنی ایشوز کی اور پرفارمنس کی. اصل عوام کو یہ بات سننا چاہتی ہے ان سے کہ یہ کے پی میں ڈیولپمنٹ کی بات کریں، لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بات کریں، لوگوں کی توقعات پہ پورا اتریں. صرف بیان بازی سے اور صرف جو ہے وہ اشتعال انگیزی سے، انتشار پھیلانے سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے صوبے کی کوئی خدمت کر رہے ہیں تو بالکل بھی نہیں کر رہے، پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں بالکل بھی نہیں کر رہے. باقی دونوں صوبوں کا چیف منسٹرز کا آپس میں کارڈیل ریلیشن ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ سیاست کا حسن ہے، ہمیشہ رہا ہے. جب بھی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں گیا ہے اس کی پروٹوکول، اس کی حفاظت کی ذمہ داری دوسرے صوبے کی رہی ہے. اور ہم آج بھی تیار ہیں کہ وہ میں نے آج ابھی جو اسپیچ آپ نے تھوڑی سی میری دکھائی، ہمارا یوم تاسیس تھا، اس میں نے بات کی. میں نے کہا کہ آپ اگر سی ایم کے پی کسی بھی ضلع کا دورہ کرنا چاہتے ہیں وہ بتائیں، تحریری طور پہ بتائیں، ہمارے سٹاف کو بتائیں، سی ایم کے سیکریٹریٹ کو. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کو وہاں پراپر پروٹوکول ملے گی، ریسپیکٹ ملے گی اور آپ کو سیکورٹی ملے گی. لیکن اگر آپ اس وزٹ کو صرف ایک سوشل میڈیا ہائپ دینے کے لیے کچھ ایسے مناظر وہاں سے کیچ کرنا چاہتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی حصول نہیں ہے، اور وہ مناظر ایسے ہونے بھی نہیں چاہیے. اچھا مینا صاحب، آج کچھ نام جاری کیے گئے ہیں. کل جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں ملک محمد احمد خان صاحب، انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ کے ساتھ وہاں کچھ سزا یافتہ لوگ گئے تھے. تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا جی، تحریک انصاف کے بہت سے لیڈروں نے کہا تھا کہ یہ بات غلط ہے. آج انہوں نے کچھ نام جاری کیے ہیں سزا یافتہ افراد کے، تو آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ کچھ سزا یافتہ لوگ واقعی آپ کے ساتھ گئے تھے پنجاب اسمبلی؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس ضلع کے اندر بھی آپ جائیں تو تحریری طور پہ آپ آگاہ کریں.
یہ ہم نے پنجاب گورنمنٹ کو اور پنجاب اسمبلی کو تحریری طور پہ آگاہ کیا تھا. اچھا ہم نے ان کو لیٹر لکھا تھا کہ چیف منسٹر صاحب اپنے منسٹر صاحبان اور اپنے ایم پی ایز کے ساتھ وہ آ رہے ہیں اور ان کا جو ہے پراپر کیا جائے انتظام. پھر اس کے بعد ہم نے پنجاب اسمبلی کو بھی لکھا, ان کے ساتھ نام بھی شیئر کیے اور ان کو یہی کہ ان کے لیے پراپر انتظامات کیے جائے. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ انہوں نے پراپر جو ہے وہاں پہ بات کی, لیکن میر صاحب اس کے باوجود پورے راستے میں روکنا. آپ نے ویژول دیکھے ہوں گے اور آپ کے وہاں پہ جو ہیں کورسپونڈنٹ ان سے آپ پوچھیں. پھر لاہور انٹری سے پہلے انہوں نے جو ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ڈرگ مافیا کا جو ہے وہ شیئر کیا اپنا پنجاب گورنمنٹ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے. یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا اپنی پولیٹیکل لائف کے اندر, اور میری جو جتنی سمجھ بوجھ ہے اور شاید آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی. پھر اس کے بعد اسمبلی کے اوپر جب ہم گئے تو پہلے تو ہمارے ایم پی ایس کو جو مین گیٹ ہے وہاں پہ نہیں چھوڑا جا رہا تھا, تو چیف منسٹر صاحب سہیل آفریدی صاحب خود گئے, ان کو ریسکیو کیا. پھر جو اسمبلی کی جورسڈکشن ہے بلڈنگ ہے اس کے اندر جو ہلڑ بازی ہوئی, جو آپ نے وہ ویژول دیکھے ہوں گے, لوگوں کو مارا گیا, پیٹا گیا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر کسی انسان کے اندر تھوڑی بھی ڈیموکریٹک ویلیو ہو, جمہوریت پسند ہو, جمہوری عمل سے گزرا ہو, ایسا عمل اگر ہو تو اس کے اوپر تو وہ 5 منٹ نہیں دیکھتا, اس کو سسپینڈ کرتا ہے, اس کے بعد انکوائری ہوتی ہے. یہاں پہ جو ہے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے, اپنی سیاست بچانے کے لیے اور اپنا امیج جو ہے وہ بہتر اچھا کرنے کے لیے مینا صاحب میں نے وہ سوال پوچھا ہے, کے اوپر آج جو نام جاری کیے ہیں پنجاب اسمبلی کی طرف سے, جو نام انہوں نے کہا جی ایک مطیع اللہ برقی نامی آدمی جو ہے اس نے کہا جی کہ میں ایم پی اے ہوں لیکن اس نام کا کوئی ایم پی اے نہیں تھا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ حیدر مجید نامی آدمی جو ہے وہ اس نے بھی اپنے آپ کو دعویٰ کیا کہ جی میں بھی ایم پی اے ہوں لیکن وہ کوئی سزا یافتہ شخص ہے. تو یہ مطیع اللہ برقی نام کا کوئی ایم پی اے ہے آپ کا؟ دیکھیں مطیع اللہ برقی نام کا ایم پی اے نہیں ہے, وہاں پہ لوگ آئے, لیکن آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا میر صاحب کہ آپ اس کو پکڑ کے اور اس کو مار رہے اور لاتوں اور گونسو, ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. اگر کوئی ایم پی اے نہیں ہے اور وہاں پہ آیا ہے, آپ اس کو طریقے سے جو ہے باہر کریں, اس کو جو ہے بتائیں کہ جی یہاں پہ صرف ایم پی ایس کا آنا ہے, باقی لوگ نہیں ہیں. آپ وہاں پہ وہ چھوڑے مطیع اللہ یا فتح اللہ نام ہے اس کا, وہاں پہ شاہ تراب ایم پی اے ہنگو سے ایم پی اے ہیں, وہاں پہ شفیع جان ایم پی اے ہنگو سے ایم پی اے. میں خود چیف منسٹر آف دی پروونس, چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ مطلب جو کیا گیا وہاں پہ, جو صحافیوں کو بیچ کے جو کیا گیا, تو یہ ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو اس سے کرنا چاہتے ہیں, ذمہ البری کرنا چاہتے ہیں, وہ الگ بات ہے. ادروائز ان کے چہرے بھی ہیں, وہ فوٹیج بھی ہیں, جو لاتے جو گون سے جس طریقے سے ان کو کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں جو آپ نے تمہید میں بات کی اور ابھی سے پہلے سوال کیا کہ اگر آپ یہ رویہ رکھیں گے تو پھر تو اس سے جو ہے مزید چیزیں پیچیدہ ہوتی جائیں گی, خراب ہوتی جائیں گی. کہ ایک چیف منسٹر آ رہا ہے, آپ کو انفارم کر رہا ہے, ریٹرننگ آپ کی اسمبلی کو انفارم کر رہا ہے, تو آپ کو پراپر اس کا پلان کر کے پراپر طریقے سے ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے, انسٹیڈ کہ آپ ان کو جو ہے لاتے اور گون سے مارے. تو یہ تو صرف اپنے آپ کو جو ہے اس سے بچانے کے لیے یہ باقی بات کر رہے ہیں کہ کوئی وہاں پہ سزا یافتہ بندہ ہے یا اس پہ طارق فضل مطیع اللہ چودھری صاحب برقی سے بات کوئی ہے. کرتے تو ہیں, یہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے جی. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, آپ دیکھیں جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب اور مینا خان آفریدی صاحب ان کے ساتھ تھے پنجاب اسمبلی میں, جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے, تو جو بھی ذمہ دار ہے اس کا, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا میں ہماری جو جمہوریت ہے اس کا مذاق بن رہا ہے؟ دیکھیے میر صاحب, میں اپنی جماعت کے حوالے سے, اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے, وہ نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں یا چیف منسٹر مریم نواز ہوں, وہ ہمیشہ سیاست میں شائستگی کے قائل رہے ہیں, وفاداری کے قائل رہے ہیں. اور کسی میں بھی آپ کسی دور میں بھی سارے ٹرم آپ کو پتہ ہے, میاں نواز شریف چیف منسٹر, پرائم منسٹر کتنی دفعہ رہے, شہباز صاحب کتنی دفعہ رہے, میڈم ابھی سی ایم ہے. ان تمام ٹرمز میں آپ دیکھیں گے کہ عدم برداشت کا رویہ آپ نے ہماری قیادت کی طرف سے نہیں دیکھا ہوگا. دوسری جماعتوں کے لیے, دوسری جماعتوں کی لیڈرشپ کے لیے ہمیشہ شائستگی, برداشت, عزت, احترام. یہ جو حالیہ دورہ ہے, جو انہوں نے تفصیل سے بات کی ہے, میں اب ایک ایک بات کا جواب اگر دوں تو وہ مناسب نہیں ہے, لیکن میں بالعموم یہ بات کر دیتا ہوں کہ اس میں کوئی اگر بد انتظامی ہوئی ہے تو ہو سکتی ہے, لیکن
ان کے لیے کوئی ٹارگیٹڈ کہ جی ہم نے ان کی لوگوں کے ساتھ ان کے منسٹرز آ رہے ہیں ان کو سی ایم کو یا باقی جو ممبران صوبائی اسمبلی ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کے ساتھ جان بوجھ کے ناروا سلوک روا رکھنا یہ ہمارے نہ خون میں ہے نہ ہماری سیاست میں ہے. میرا خیال ہے اس کے اوپر میں نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے مینا صاحب، یہ بار بار ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جی جو آپ کا جو سوشل میڈیا ہے وہ ریاستی اداروں اور ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے خلاف کمپین چلاتا ہے. اب ظاہری بات ہے آپ تو یہی کہیں گے کہ جی ہم اس میں ملوث نہیں ہیں، لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ کمپین چلتی ہے ریاستی اداروں کے خلاف، آپ اس کی مذمت کریں گے؟ دیکھیں میر صاحب، ہم تو یہی کہتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ رائٹ ڈائریکشن کی طرف جائے، معاملات الجھنے کے بجائے سلجھنے کے بجائے جائے. لیکن ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی معاملات ٹھیک طرف جانے چاہیے، رائٹ ڈائریکشن میں جانے چاہیے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ وہ والا ماحول بھی پیدا کرے. یہ جو ہمارے سوشل میڈیا والے ہیں یا جو بھی یہ بات کرتے ہیں، جو بالفرض عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، دیکھیں دو ماہ ایک بندے کو ملاقات کے لیے نہیں چھوڑا جاتا، آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے. چیف منسٹر آف دی پروونس کو جو ہے وہ لکھتا ہے خط پنجاب کے ہوم کو، فیڈرل انٹیریئر کو وہاں ملنے نہیں دیا جاتا. پرائم منسٹر سے بات کرتا ہے، وہ جو ہے ملنے نہیں دیا جاتا ان کو. اور اسی طرح جو ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے 10 دفعہ، ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. ہائی کورٹ چلا جاتا ہے، ملنے نہیں دیا جاتا. تو میں نہیں کہتا کہ کسی کے خلاف بات کرنی چاہیے، کسی کے خلاف بات کرنا اچھی بات ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر بات کیوں لے کے آتے ہیں؟ مطلب جب آپ کے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جمعرات کے دن سیاسی رفقا مل سکتے ہیں، آپ کا ہائی کورٹ کہتا ہے کہ منگل کے دن جو ہے آپ کے وکیل اور خاندان مل سکتا ہے. آپ طارق فضل چودھری صاحب آپ کے پروگرام میں کیپٹل ٹاک میں شاہد خٹک کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو ملا لوں گا آنے والے تھرسڈے کو، پھر وہ غریب وہاں پہ کھڑا ہو کے 5 بجے تک انتظار کرتا ہے. اس کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جلدی سے کریں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا المیہ یہ ہے کہ وہ مینا خان ہو، وہ کوئی بھی ان کے لیڈر ہوں، آپ ان سے یہ سمپل سوال جو آپ نے کیا ہے کہ کیا آپ کا سوشل میڈیا جو ریاستی اور دفاعی اداروں کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتا ہے آپ اسے کنڈیم کریں گے؟ نہ انہوں نے کیا، نہ ان کا کوئی لیڈر کر سکتا ہے، نہ کرے گا. یہ ان کا المیہ ہے. ان کی سیاست جو ہے اس بند گلی میں داخل ہو گئی ہے کہ جہاں ان کی سوائے اپنے سلمان اکرم رایا صاحب جو ہیں وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی سیاست نہیں ہے ان کی، ہماری فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے اور ہم جو اپنے شہید ہیں ان کی. میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ شروع یہاں سے کریں کہ جی ہم آپ کے سوال کے بعد کہ ہم ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، اس کے بعد آگے جائیں ملاقات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. طارق فضل چودھری صاحب بہت بہت شکریہ. مینا خان آفریدی صاحب. لیکن میں چلتے یہ کہوں گا میڈیا پہ تقریباً آج کل جتنی بھی اہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف سے یا ان کے سپورٹرز کی طرف سے کافی قابل اعتراض قسم کا جو مٹیریل ہے وہ شیئر کیا جاتا ہے. ریاستی اداروں کے خلاف جو کوئی بھی کہیں سے بھی پاکستان کے اندر سے پاکستان کے باہر سے اگر وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے تو وہ بھی قابل مذمت ہے. لیکن اگر تحریک انصاف ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، اس کی طرف سے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف انتہائی قابل اعتراض زبان استعمال کی جاتی ہے تو وہ بھی قابل مذمت ہے. اور یہ صرف تحریک انصاف کے سپورٹرز نہیں کرتے، یہ مسلم لیگ نون کے سپورٹرز بھی کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.